تو جب فرض نماز کے لیے کہہ دیا گیا تو سنت نماز کیوں نہیں انسان گھر میں ادا کر سکتا؟ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک افراتفری کا ماحول ہے، اور ایک ایسا ماحول ہے جس میں لوگ بڑے پریشان ہیں، اور ایک ایسا ماحول ہے کہ جس میں وائرس ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ رہا ہے۔ تو اب اس صورت میں جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے جو حفاظتی تدابیر بتلائی ہیں، شروع میں ان پر عمل کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں جو حفاظتی تدابیر بتلائی گئیں ان سے منہ موڑا جاتا رہا، اور اگرچہ علماء نے پہلے یہ قرار دیا اور یہ انہوں نے کہا کہ بھئی جو فرض نمازیں ہیں وہ آپ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، جو مسجد کے کچھ افراد ہیں وہ وہاں پر نمازیں پڑھیں جو انتظامیہ کے بندے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ لیکن بعد میں علماء نے ایک مشاورتی اپنی ٹیم بٹھائی، اور علماء کی ایک جماعت نے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا، مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا، اور مساجد کھلی رہیں گی حفاظتی تدابیر کے ساتھ۔ مساجد کے اندر لوگ آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے یا 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے، ہینڈ سینیٹائزرز وہاں پر موجود ہوں گے، وضو لوگ گھر سے کر کے آئیں گے۔ تو یہ ساری تدابیر بتلائی گئیں۔ لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کے اندر مسجدوں کی کیا کیفیت ہے۔ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، 2 صف کی، 3 صفوں کی مسجدیں ہیں۔ اب ہر محلہ تو بحریہ ٹاؤن نہیں ہو سکتا، ہر محلے میں بحریہ ٹاؤن والی مسجد تو نہیں ہوگی۔ تو جو پاکستان کی 70% یا 80% پاپولیشن ہے تو وہ ایسے علاقوں میں بستی ہے کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جب اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے جمعہ کا اجتماع ہے، یا جمعے میں لوگ جب نماز پڑھنے آتے ہیں جمعے کی، اور اسی طرح جب لوگ تراویح کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں بہت سارے۔ جب لوگ بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جگہ باقی نہیں رہتی۔ تو پھر ان علماء کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پر مساجد میں اس طرح کا بندوبست کر لیا جائے کہ 2 جماعتیں کرا لی جائیں، 3 جماعتیں کرا لی جائیں، اور ان میں ایسا سسٹم ہو کہ پہلی جماعت ہو اور پھر اس کے بعد دوسری جماعت ہو جائے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی تدابیر پیش کی گئیں۔ حالانکہ اگر اصولوں کو دیکھا جائے اور اصول سے بات کی جائے تو بات آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جمعہ کا مسئلہ ہے تو جمعہ کے متعلق بھی یہ ہے کہ جو بندے گھر میں موجود ہیں تو ان علماء کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو گھر میں لوگ موجود ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ جمعہ ادا نہیں کریں گے اگر جمعے کی شرائط موجود ہوں تب بھی۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے لیے مجمع شرط ہے، حالانکہ جو فقہی کتابیں ہیں اور جو فقہی حوالہ جات ہیں، جو فقہاء کے اقوال ہیں، ان کے ساتھ یہ بات سملیرٹی نہیں رکھتی اور یہ بات یکسانیت نہیں رکھتی کہ بھئی مسجد ہونا ضروری ہے جمعے کے لیے۔ جمعے کے لیے مسجد ہونا ضروری نہیں ہے۔ جمعہ کی جب دیگر شرائط پائی جائیں تو جمعہ آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے 4 بندے موجود ہوں اور جمعے کا خطبہ ہو تو جمعہ آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک تراویح کا مسئلہ آتا ہے تو تراویح کی نماز دیکھیں ایک ایسی نماز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئے مسجد میں، صبح کے وقت میں جب آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مجھے اس بات کا خوف تھا تمہاری رغبت دیکھتے ہوئے کہ لوگ جوق در جوق مسجدوں میں داخل ہو رہے ہیں اور مساجد میں آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف محسوس ہوا اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کہیں یہ فرض ہی نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور لوگوں پر مشکل ہو جائے گی۔ تو اس سے خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تراویح کی نماز فرض نماز نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ تراویح کی نماز سنت نماز ہے، چاہے آپ اسے سنت مؤکدہ کہہ لیں، چاہے آپ اسے نفل کی کیٹیگری میں فال کر لیں، کیونکہ احادیث میں جو فرض نماز ہے اس میں صلاۃ المکتوب ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں ان کے لیے نوافل اور اسی طرح مطلقاً صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی۔
اور پھر دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہی یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کی گھر میں نماز افضل ہے سوائے فرض نماز کے، کہ فرض نماز بندے کی مسجد میں افضل ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو جو نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے حنفیہ کے اصول کے مطابق، تو وہ نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ اور تراویح بھی جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس لیے تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ اور اس کو سپورٹیو ایک وہ روایت بھی ہے ابو داود میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس میں یہ مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اور مسجد میں کھڑے ہوئے جو کچھ صحابہ ہیں وہ ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور غالباً یہ رمضان کا ہی واقعہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، تو بتلایا گیا کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن نہیں آتا، تو ایک ایسے شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں جسے قرآن آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کتنا اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے درست کام کر لیا ہے۔ تو اس روایت سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، اگرچہ تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ پابندی سے تو ادا نہیں ہوئی، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ بات نہ رہی اور وہ خوف والی بات نہ رہی اور وہ ضرورت نہ رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی تھی، جس ضرورت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم گھروں میں نماز پڑھو تراویح کی نماز، تو جب وہ بات نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام ان لوگوں کو کہ جو الگ الگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ کتنا اچھا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لوگ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ہی پڑھتے آئے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں حفاظ کا اہتمام کرتے ہیں، جو حافظ ہوتے ہیں، بس اوقات لوگ گھروں میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس اگر حافظ موجود ہے تو گھروں میں آپ تراویح کی جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن جو پرائرٹی ہے اور جو آپ کی پریفرنس ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ آپ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، لیکن یہ عام حالات میں ہے، اور حنفیہ جو امام ابو حنیفہ ہے، ظاہر ہے پاکستان میں اور انڈیا میں امام ابو حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اسی کو ہی فالو کیا جاتا ہے، تو ان کے نزدیک بھی جو یہ نماز ہے تراویح کی وہ سنت ہے۔ سنت بھی اس طرح ہے، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جو رد المختار ہے، رد المختار یہ ابن عابدین شامی المتوفیٰ 1252 ہجری، یہ خاتمۃ المحققین کہلاتے ہیں اس علاقے میں، ہندوستان اور پاکستان میں۔ اب خاتمۃ المحققین ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ہے کہ جنہیں خاتمۃ المحققین کہا جاتا ہے تو وہ یہ بات لکھتے ہیں اپنی رد المختار میں کہ جو تراویح کی نماز ہے وہ سنت ہے، اور سنت کس طرح ہے کہ جب اکیلا بندہ ہے، جو انڈیویول بندہ ہے، جو ون پرسن ہے، اس پر تراویح کی نماز سنت ہے، سنت علی العین ہے۔ سنت علی العین کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ فرض نماز ہے، فرض نماز جو ہے وہ ہر بندے پر، ہر انڈیویول پر فرض ہے، اور اسی طرح تراویح کی نماز وہ سنت ہے ہر بندے پر، یعنی ہر بندے کے لیے سنت ہے اس کو ادا کرنا، لیکن تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے ادا کر لیں تو باقی لوگوں پر اس کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر تمام کے تمام لوگ اس سنت کو چھوڑ دیں تو تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہوتے ہیں اور انہیں اس کا گناہ ملتا ہے اس سنت کے چھوڑنے کا۔ تو تراویح کے اندر جو جماعت ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد میں کچھ لوگ تراویح کی جماعت کر لیتے ہیں تو اس سے سنت علی الکفایہ ادا ہو جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو اس کا گناہ نہیں ہوتا جو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے علامہ ابن عابدین شامی نے کہ جو گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں ان کو اس کی فضیلت جو ہوتی ہے اس کا ثواب کم ملتا ہے مسجد کے مقابلے میں۔ مسجد کے مقابلے میں تو اگر دیکھا جائے تو یہ عام حالات میں ہے یہ بات جو کہہ رہے ہیں۔ اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بارے میں بھی کہ جو ہوتی ہی جماعت کے ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں،
اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ بھئی جب بارش کا موقع ہوتا تھا تو یہ اعلان کروایا جاتا کہ الا صلوا فی رحال، الا صروا فی الرحال یا الا صلوا فی رحالکم، دونوں قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو جب فرض نماز کے متعلق ہی جب بارش ہوتی تھی یا کوئی خوف ہوتا تھا یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہوتا تھا، پھر یہ اعلان کروا دیا جاتا۔ تو آج کل بھی نارمل حالات نہیں ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات چل رہے ہیں، تو نارمل کیسے ہو سکتے ہیں وہ حالات تو ایک بیماری کی ہیں، اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی ہے۔ تو جب فرض نماز کے لیے کہہ دیا گیا تو سنت نماز کیوں نہیں انسان گھر میں ادا کر سکتا؟ آپ تراویح کا اہتمام کریں گھروں میں جماعت کے ساتھ، جماعت میں اپنے بچوں کو کھڑا کریں، پیچھے اپنے جو گھر والے ہیں، بیوی ہیں، انہیں کھڑا کریں اور تراویح کی جماعت کروائیں۔ ہاں، تراویح میں جو ایک الگ سے سنت ہے جو قرآن مجید کا سنانا ہے، تو وہ جیسے کہ ابو داود کی روایت سے معلوم ہو، ابو داود کی جو وہ والی روایت ہے اس کو امام ابو داود نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں مسلم بن خالد زنجی ایک راوی موجود ہے۔ لیکن مسلم بن خالد زنجی جو راوی ہے اس کو ابن معین نے اپنی ایک روایت میں ثقہ قرار دیا ہے، اس کے علاوہ جو اور ابن عدی ہیں انہوں نے اس کو حسن الحدیث قرار دیا ہے، تو جس سے یہ روایت حسن درجے میں فال کرتی ہے۔ تو اس روایت سے ایک بات تو وہ معلوم ہوئی جماعت والی، دوسری بات جو معلوم ہوئی اس روایت سے وہ یہ معلوم ہوئی تھی کہ تراویح میں قرآن مجید پڑھنا اور سنانا یہ بھی سنت ہے۔ تو آپ گھر میں جب نماز ادا کریں گے تراویح کی تو ایک سنت تو ادا ہو جائے گی، اگر آپ کوئی کسی حافظ کے پیچھے نہیں پڑھ رہے یا قرآن مجید خود سے نہیں سنا رہے تو ایک سنت تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن دوسری سنت رہ جائے گی۔ اگر کوئی حافظ ہوتا ہے آپ کا بچہ تو اسے آپ کھڑا کر لیتے ہیں اور وہ سناتا ہے قرآن مجید، تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھتا ہے، تو اس کی بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسری سنت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس روایت میں۔ تو غرضے کے خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے قول کے مطابق ہی جو یہ سنت علی الکفایہ ہے نماز تراویح کی، تو اس کو اگر گھروں میں ادا کریں گے اور مسجدوں میں کچھ لوگ ادا کریں گے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اور اس بیماری سے نمٹنے میں کافی سہولت ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں فرض نماز کی تو اور بات ہے، فرض نماز کے لیے آپ 5 منٹ کے لیے چلے جاتے ہیں، 10 منٹ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تراویح کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تراویح میں تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹے کے لگ بھگ وہاں پر 20 تراویح پڑھنے میں لگ جاتی ہے، یا جو لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی تقریباً وہاں پر 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو یہ بہت زیادہ وقت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر احتیاطی تدابیر کے اندر رہتے ہوئے، جبکہ گنجائش بھی ہے، تو گھروں میں رہیں اور گھروں میں تراویح پڑھیں اور گھروں میں اہتمام کریں تاکہ اس جو مہلک بیماری ہے اس سے بچا جا سکے۔ جو مالکی اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو اس سے اور اگلے سٹیپ پر گیا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو تراویح کی نماز ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے اگر مسجدوں کے بند ہونے کا خوف نہ ہو۔ اگر مسجدوں کے بند ہونے کا خوف ہو تو ان کے نزدیک مسجدوں میں پڑھنا افضل ہے، ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن ہم تو خیر مالکی اسکول آف تھاٹ کے مطابق نہیں، ہم تو حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہی بتلا رہے ہیں کہ اگر تھوڑے سے لوگ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ سنت ادا ہو جائے گی، اور جو لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہے ان کے نزدیک کہ عام حالات میں مسجد والا ثواب نہیں ہوگا، لیکن جو ان کی سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور ان حالات میں جو بیماری کے حالات ہیں تو ان حالات میں جیسے فرض نماز ہے وہ بھی گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ سنت نماز ہے تو یہ بھی گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے اور احتیاطی تدابیر کے اندر جو بندہ مسجد میں جانا چاہے اسے روکا نہ جائے، لیکن جو پریفرنس ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ گھروں میں رہ کر حفاظتی تدابیر میں رہ کر تراویح کی نماز پڑھیں اور ادا کریں، جس میں گنجائش موجود ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔